اچھا جی، اس کی پروٹیکشن کے لیے مینن نیم واز سیکرڈ تھنگ اینڈ شی ہیز ڈن ہر ڈیوٹی. ٹھیک ہے، اس کو کیا تھا، اس کو اصل میں اس مینن نیم کو بچانا تھا ہر حال میں، اور وہی اس کے لیے ایک سیکرڈ تھنگ تھی. لیکن اس کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ پیورٹنس کا سلوگن بچانے کے لیے اور مینن فیملی کا سلوگن بچانے کے لیے وہ کیا کر رہی ہے. تو اس کو خود اندازہ نہیں تھا کہ کس حد تک جو ہے یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے. آفٹر ہر ڈیتھ شی along with Oren visited South Sea Island where she comes to know about love and feelings that why Oren's so death feeling overpower her and she admits her crime. اور پھر جو ہے اپنی ماں کی ڈیتھ کے بعد جو ہے جب وہ وزٹ کرتی ہے اورن کے ساتھ آئیلینڈ سی آئیلینڈ کو، ساؤتھ سی آئیلینڈ کو، ویئر شی کمس ٹو نو کہ اباؤٹ لو اور فیلنگس ہوتی کیا ہیں. اینڈ دیٹس وائی آفٹر اورن سو ڈیتھ فیلنگ اوور پاور ہر. ٹھیک ہے، اور اورن کی ڈیتھ کے بعد جو فیلنگس تھی وہ اوور پاور کر جاتی ہیں اس کے اوپر، اور وہ ایڈمٹ کرتی ہے اپنے کرائم کو کہ یہ سارا کچھ تو ایکچولی کہیں نہ کہیں یہ مینن فیملی کا سلوگن تھا، یا پھر کہیں نہ کہیں اس کے اپنے باپ کی غلطی تھی یا اس کی ماں کی غلطی تھی، یا پھر یہ کمی تھی اس فیملی کے اندر ایموشنز کی، فیلنگز کی، جس کی وجہ سے یہ ڈسٹروائے ہوئی ہے. اورن سسپیکٹڈ آئی ہیڈ لسٹڈ ود ہم. اور کیا ہے، اورن اس پہ شک کرتا ہے کہ شاید اس نے مطلب کسی کے ساتھ غلط کیا ہے. اینڈ آئی ہیڈ شی فردر ایڈمٹس دیٹ، اور وہ کہتی ہے مطلب میں نے ایسا کیا بھی ہے، وہ ایکسیپٹ کرتی ہے. اینڈ شی فردر ایڈمٹس دیٹ آئی وانٹڈ ہم، آئی وانٹڈ ٹو لرن لو ود ہم، لو دیٹ واز ناٹ اے سن. اور وہ کہتی ہے کہ اب میں محبت کو جو ہے وہ لرن کرنا چاہتی ہوں. لو دیٹ واز ناٹ اے سن، یہ وہ محبت ہے جو کہ سن نہیں ہے. اینڈ آئی ڈیڈ اٹ، آئی ٹیل یو ہی ہیڈ می، ہی واز ہز فینسی ویمن. اور وہ کہتی ہے کہ آئی ڈیڈ، میں نے محبت کی ہے. آئی ٹیل یو، میں تمہیں بتا رہی ہوں. ہی ہیڈ می، ٹھیک ہے، وہ ہی ہیڈ می یعنی کہ وہ مجھ میں بستا ہے. ہی واز ہز فین، آئی واز ہز فینسی ویمن، میں اس کی فینسی ویمن ہوں. یعنی کہ اب وہ محبت کو جاننا چاہتی ہے، محبت کو پانا چاہتی ہے. سو دس واز ہر ڈیپ سینس آف گلٹ دیٹ لیڈز ہر ٹورڈز دس امپریزنمنٹ. اب یہ جو ہے، جو ساری عمر ایک لڑکی جس کو محبت سے دور کیا رکھا گیا، فیلنگ سے دور رکھا گیا، اور اس کے ذہن میں ڈال دیا گیا کہ اس فیملی میں جو بھی محبت کرے گا محبت کی کوئی جگہ نہیں ہے. دیٹس وائی لیوینیا جو ہے اپنی فیملی کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی. No doubt she does not feel anything after her mother's death, but her visit to Ireland make her women with feelings and emotions. ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ اس کے اندر کوئی، اس نے کبھی کچھ فیل نہیں کیا تھا اپنی ماں کی ڈیتھ کے بعد، لیکن اس کا وزٹ جو ہے ٹو آئی لینڈ میکس ہر ویمن ود فیلنگس اینڈ ایموشن. ٹھیک ہے، اس نے اس کو فیلنگز اور ایموشن سے بھرپور بنایا. سو دس ایکچولی کیوں فیلنگز آئی اس کے اندر. لیوینیا کی زندگی اس چار دیواری میں گزری تھی جو کہ ایک پیورٹنس کا گھر تھا، ایک مینن فیملی کا گھر تھا. جب وہ اس چار دیواری سے نکلتی ہے ایکچولی، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں محبت اور ایموشنز ہوتے کیا ہیں اور ان کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں. سو دیز فیلنگ اسٹنگز ہر ایٹ دا ٹائم آف لو. ایز یوجین says about O'Neill's characterization, he was never content to catch the surface of the character. کبھی بھی وہ سرفیس آف دا کیریکٹر پہ کانٹینٹ نہیں کرتا تھا. آن دا سرفیس لیول لیوینیا کیریکٹر ہیز unbalanced mind, but in her subconscious high sense of duty and guilt are present that make her real Manon a cursed Manon. John Howard Lawson says O'Neill has made a consistent and impassioned attempt to dramatize subconscious emotions. دیکھیے ہمارا جو سب کانشیس ہوتا ہے نا بیٹا، وہ ہمیشہ ہمارے اوپر حاوی رہتا ہے. ہمارے فیتھ، ہمارے بلیفس، اس کا بلیف تھا نا کہ شی از اے پیورٹن، سو شی ہیو ٹو بہیو لائک اے پیورٹن. ہمارا سب کانشیس ہوتا ہے. ہمارے یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے ایمز، ایمبیشنز، ویوز، فیتھ، بلیفس، یہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے. ہم ویسی زندگی گزارتے ہیں جیسا ہمارا سب کانشیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کانشیس اور انکانشیس کے درمیان کی جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے نا، اس کو سب کانشیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا پلے سانگ ان دا بیک گراؤنڈ آلسو شوز دا سیم سینس. او شینیڈو آئی کین ناٹ گیٹ نیئر یو وے آئی ایم باؤنڈ اوے. ٹھیک ہے، یہ گانا تھا
جو کہ پھر یہ پلے ہوتا ہے. Lavinia is bound to her guilty conscience. She very calmly and scrupulously announces her own punishment, that escaping punishment, that, and there is no one left to punish me. I am the last man. I have got to punish myself. Living alone here with the dead is a worse act of justice than death or prison. ٹھیک ہے, کیونکہ پیریٹنس ورسٹ ایکٹ آف پنشمنٹ دیتے تھے, تو اس نے کہا بھائی یہ ورسٹ ایکٹ آف جسٹس ہے جو کہ میں اپنے آپ کو دینے جا رہی ہوں. Here again with along with death shows her passion and feeling. Edwin Angel says about O'Neill's sense of tragedy in Morning Becomes Electra, O'Neill exemplified what Chauffeur declared to be the true sense of tragedy. ٹھیک ہے, مارننگ بیکمز الیکٹرا میں جو شوفینیور ہے اس نے ٹرو سینس آف ٹریجڈی شو کی تھی. دیر از ناٹ دیٹ از ناٹ ہز اون انڈیویژل سینس دا ہیرو اٹونس فار, بٹ اوریجنل سینس سچ دیٹ دا کرائم آف ایگزسٹنس اٹسیلف. ٹھیک ہے, ایڈون اے اینجل نے کہا تھا کہ شوفینیور جو ہے, یا پارٹ 2 میں جا کے پڑھیں گے ریمنڈ ولیم ٹریڈیشن اینڈ ٹریجڈی. ٹھیک ہے, تو اس نے بھی یہ شوفینیور کے بارے میں کا جو ٹرو سینس آف ٹریجڈی یہ کہتا تھا کہ انسان کا اپنا سن ہے, کہ ٹرو سینس آف ٹریجڈی کیا ہے, کہ دیٹ از ناٹ ہز اون انڈیویژل سن دا ہیرو اٹونس فار, بٹ دا اوریجنل سینس دا کرائم فار ایگزسٹنس آف کرائم آف ایگزسٹنس اٹسیلف. اس کے اندر جو کرائم آف ایگزسٹنس ہے نا, ایکچولی وہی اس کی جو ہے ٹریجڈی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ٹرو سینس جو ہے وہ اس کا اوریجنل سینس ہے, سن ہے, کہ جو بندہ دنیا میں آ گیا وہ جو ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہونا ہے, اس کی ٹریجڈی ہونی ہے, وہ آزمایا جائے گا. سو ہیئر لیوینیا gives her self punishment of not only of her own crime but all curses and punishment of her family, because she is the last man, and her self-imposed punishment makes effect of tragedy too deep. Another thing in Lavinia case is very important. She is beginning of the play is a true man and girl with deep Puritan thinking and lifestyle. Her surrounding and death of parents have an effect on her life and behavior. Her visit to South Asia is responsible for a resolution in her character. She comes very near to reality and normal life. When she overpowers her unbalanced mind, them and becomes aware of emotions and feeling, a strong sense of guilt overpowers her. When she comes towards life, light and hope, guilt, darkness, and death come near to her, and she has to give herself a punishment, because according to D.H. Lawrence, feeling is above thinking. کہ فیلنگس جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہیں, ابو تھنکنگ. دا مور یو نو دا لیس یو آر. ٹھیک ہے, فیلنگس کیا ہوتی ہیں, ابو تھنکنگ ہوتی ہے. جتنا آپ ان کو جانتے جاتے ہیں اتنے ہی کم آپ ہوتے چلے جاتے ہیں. دا لیس یو نو دا مور یو آر. اور جتنا وہ کہتے ہیں نا کہ شعور جتنا زیادہ ہوتا ہے انسان کی, جو کیا کہتے ہیں, میرے ابو اکثر کہتے ہیں کہ بے شعوری بہتر ہے شعور سے. فار ایگزامپل, کیونکہ جو شعور ہوتا ہے بعض اوقات وہ انسان کو ہرٹ کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل, آپ کی کوئی فرینڈ ہے اور وہ آپ کے خلاف کچھ غلط کہتی ہے, جب تک آپ کو نہیں پتا, جب تک آپ نہیں جانتے, آپ کے اس کے ساتھ تعلقات اچھے رہتے ہیں, تعلقات کو چھوڑیں, ویسے بھی آپ کی فیلنگس ڈسٹرب نہیں ہوتی. لیکن جب وہی لڑکی جس کو آپ نے, یا وہی فرینڈ یا وہی کلیگ جس کو آپ نے سپورٹ کیا ہوتا ہے, اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ کہیں نہ کہیں خراب ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, فیلنگس جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, زیادہ ہوتی ہیں. فیلنگ از ابو تھنکنگ. تو ابو تھنکنگ ہوتی ہے. تو دا مور یو نو دا لیس یو آر. جتنا آپ جانتے ہیں اس کو, تو آپ اتنا ہی جو ہے مطلب فیلنگس کے بارے میں آپ جتنا جاننا شروع کرتے ہیں, آپ کو تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے. اور اگر آپ اپنی فیلنگس کے بارے میں کم جانتے ہیں, دا مور یو آر, تو آپ اتنا ہی کمفرٹیبل زندگی گزارتے ہیں. When Lavinia comes to know about her own self, her subconscious caught her, and she has to wear her life like mask. And she orders her servant dad and tell Hannah to throw out all the flowers. ٹھیک ہے, اور پھر وہ کیا ہوتا ہے, جب اس کو اپنے سب کانشیس کے بارے میں پتہ چلتا ہے, اپنے آپ کے بارے میں سیلف اویئرنیس ہوتی ہے اس کو, تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. اینڈ پھر وہ یہ سارا فیصلہ کرتی ہے. She closes the door behind, which means that Lavinia has linked herself with past.
It was the worst punishment that was not due to any unbalanced mind. It was the result of her awareness of feelings, emotions, and life. ये वर्स्ट पनिशमेंट थी जो कि उसके अनबैलेंस माइंड की वजह से तो नहीं थी, बल्कि उसकी अवेयरनेस थी ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस एंड लाइफ. सबकॉन्शियस टू अनकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस टू सेल्फ अवेयरनेस. ठीक है, तो हर कहानी जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपके थ्री स्टेट ऑफ माइंड, स्पेशली जो साइकोलॉजिकल एनालिटिकल कहानियाँ होती हैं, वो आपके इसी चीज़ को बयान करती हैं. सबकॉन्शियस से इंसान ट्रैवल करता है टुवर्ड्स सेल्फ अवेयरनेस. जब हम अपना सबकॉन्शियस रीड कर जाते हैं ना, एक्चुअली सबकॉन्शियस ही तो जानना होता है हमने अपना. हमें खुद पता नहीं होता कि हम क्या है. लेविनिया को खुद पता नहीं था कि वो क्या थी. दैट्स वाई वो ये सब कुछ कर रही थी. टू कंक्लूड, अगर वो फॉर एग्जाम्पल अपनी मदर को सिंपथाइज करती, आप आगे जाके पढ़ेंगे, एक नॉवल है एडम बीट, ठीक है, मैथडिज्म पे पढ़ा है, बना हुआ है. उसमें ये है कि रिलीजन रिजिडिटी का नाम नहीं है, रिलीजन सिंपथाइज करने का नाम है. जब हम किसी को सिंपथाइज करते हैं ना, तो एक्चुअली क्या होता है, हमारा एक ताल्लुक बिल्डअप होता है. जब ताल्लुक बिल्डअप होता है तो फिर हिदायत मिलती है. ठीक है, मैं आपको इसमें एक किस्सा सुनाती हूँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो फिर आपको समझ आएगी कि ये क्या थ्योरी है. To conclude, we may say that Lavinia's self-imposed punishment is partly due to her unbalanced mind, but in fact it is her own sense of guilt that is responsible for all this decision. ठीक है, वो कहता है ना कि sin of existence itself. ये तो ऑपोजिट किया लेविनिया, अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस एंड देन सब. नहीं बेटा, अनकॉन्शियस तो एंड पे आता है. अनकॉन्शियस तो हमारे ड्रीम्स है ना, सबकॉन्शियस उसके बिलीव्स थे. अनकॉन्शियस बेटा, जब हम अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं ना, तो इट मीन्स कि हम सो रहे हैं, वो हमारे ड्रीम्स होते हैं. जो सबकॉन्शियस होता है वो हमारे बिलीव्स होते हैं. ये जो प्यूरिटनिज्म था ना, ये उसका सबकॉन्शियस था. वो लेड कर रही थी लाइफ एज अ सबकॉन्शियस. ठीक है, उसका जो सबकॉन्शियस था वो हावी था उसके ऊपर, लेकिन उसको अपने सबकॉन्शियस के बारे में पता नहीं था. मैं ये बात कर रही थी. ठीक, तो जब उसको अपने सबकॉन्शियस के बारे में पता चला कि मैं तो ऐसी जिंदगी गुजार रही थी, ठीक, तो फिर एक्चुअली उसको अंदाजा होता है. तो शी पोजेसेस एन अनबैलेंस्ड माइंड एज वेल एज अनबैलेंस एज अ फीलिंग्स ऑफ. अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि लेविनिया का जो कैरेक्टर है वो क्या था, कि वो एक अनबैलेंस्ड माइंड था, क्योंकि वो एक इमोशनलेस और फीलिंगलेस माइंड था. उसकी रीज़न ये थी कि उसके सबकॉन्शियस में क्या था, कि वो एक प्यूरिटन लड़की है, और वो एक मैनन फैमिली से, उसके अंदर एक मैनन प्राइड था, और इन दो की बेसिस पे वो उसी तरीके से बिहेव करती है. ठीक, जब वो इस तरह से बिहेव करती है तो उसके लिए रिलेशन से कई ज़्यादा उसकी ड्यूटी हाई हो जाती है, कि बीइंग अ मैनन फैमिली मेंबर और बीइंग अ प्यूरिटन उसको कैसे बिहेव करना चाहिए. अब वो बीइंग अ डॉटर बिहेव नहीं करती. अगर वो बीइंग अ डॉटर बिहेव करती तो वो अपनी माँ के साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप करती, उसको सिंपैथाइज करती, उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप करती. ठीक, तो उसने वो रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं किया, बल्कि डायरेक्ट उसने पनिशमेंट का सोच लिया. ठीक, तो दो तरह के लोग होते हैं ना, एक तो डायरेक्ट पनिशमेंट में आ जाता है. जैसे मैं अक्सर गरम चिमटा उठा लेती हूँ, तो मैं भी बहुत ज़्यादा पनिश कर देती हूँ. तो एक, तो क्या होता है कि असल में कोई भी रिलीजन है, उसका काम होता है सोसाइटी को करेक्ट करना. ठीक है, सोसाइटी की करेक्शन के लिए रिजिडिटी और पनिशमेंट इज नॉट द वेरी फर्स्ट स्टेप. पनिशमेंट बहुत बाद में आती है. ठीक है, हमें क्या कहा गया, जब बच्चा 7 साल का हो तो उसको नमाज का कहो. ठीक है, पहले 7 साल हमने क्या करना होता है बच्चे के साथ, एक रिलेशनशिप बनाना होता है. ठीक है, माँ ने अपना लम्स देना होता है बच्चे को. वो लम्स जो होता है ना, क्योंकि वो माँ के बॉडी पार्ट का हिस्सा होता है वो बच्चा, जब उस बच्चे को वो लम्स नहीं मिलता ना, वो फीलिंग लेस हो जाता है. क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है वो फीलिंग लेस पैदा होता है. इमोशंस और फीलिंग्स उसको माँ देती है, वो अडॉप्ट करता है उससे. जब माँ हंसती है तो बच्चे को अंदाजा होता है अच्छा इस बात पे हंसता है. जब माँ रोती है तो बच्चे को अंदाजा होता है इस बात पे रोना था.
تو اٹ مینس ایموشنز اس کو کون دیتا؟ فرسٹ 7 ایئرس میں ماں دیتی ہے. اور بیٹا میں ایک چیز بتاتا ہوں، دیر بہت کیسز ایسے ہیں کہ ایسے بچے جن کی مائیں جو ہیں وہ جاب کرتی ہیں، ان کے بچے فیلنگ لیس ہو جاتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے پہلے 7 سال. اس لیے میں کہتی ہوں بیٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے پہلے 7 سال آپ جاب نہ کریں. پہلے 7 سال اپنے بچے کو فیلنگز، ایموشنز، کیئر اینڈ شیئر دیں. پھر وہ بچہ آپ کا ہو جائے گا. پھر آتی ہے 7 سے لے کے 10 سال تک کی عمر. 7 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے تھرو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں یہ بتایا کہ اب آپ حکم دینا شروع کریں. پہلے 7 سال آپ نے ایک ریلیشن شپ بلڈ کیا، آپ نے اس کو اپنا لمس دیا، آپ نے اس کو ہگس اینڈ کیئرس دی، ٹھیک، آپ نے اس کو پیار کیا، آپ نے اس کا ماتھا چوما، آپ نے اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں کو انجوائے کیا. اب آپ نے کہنا شروع کرنا بچے کو، ٹھیک ہے. پہلے 7 سال ہم بچے کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں، ہم بچے کا کھلونا بن جاتے ہیں ہم پیرنٹس. اور باقی جو 3 سال ہوتے ہیں جو 7 سے 10 سال، اس میں کہا گیا کہ اب آپ نماز کا حکم دینا شروع کریں. ٹھیک ہے، تو 3 ایئرس تک آپ نے بچے کو حکم دینا شروع. یہ نہیں 7 سال میں ہی ڈنڈا اٹھا لو اور شروع، بھائی تم نماز کیوں نہیں. 7 ایئرس کا ایج ہو جائے بچے کی تو حکم دینا شروع کریں. 10 سال کا نہ ہو تو پھر کہا کہ نہ پڑھے تو پھر کہا کہ اب آپ اس کو ہٹ کر سکتے ہو. اب پنشمنٹ 3 ایئرس بعد کی بات. تو اللہ تعالیٰ نے بھی بیٹا 6 دنوں میں دنیا بنائی. بیکاز گریجول چینج از دا الٹیمیٹ چینج. اللہ کا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا ایک کن کے ساتھ دنیا نہیں بنا سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں دنیا بنائی. دنیا کے بارے میں آپ کو پتا ہے نا کہ کائنات کتنے دنوں میں بنی تھی؟ 6 دن میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک میسج دیتا ہے اس کے تھرو کہ گریجول چینج از دا الٹیمیٹ چینج. پھر ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی. حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو حضرت یوسف علیہ السلام جب قید ہو جاتے ہیں قیدیوں کے ساتھ، تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ پہلے پریچنگ نہیں کرتے، پہلے دعوت و تبلیغ کا کام شروع نہیں کرتے، پہلے دوستی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فرسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ دوستی کرنی ہے. ایک ریلیشن شپ بلڈ اپ کرنا ہے اپنے ساتھ والے کے ساتھ. جب وہ ریلیشن شپ بلڈ اپ ہوگا نا تو اگلا بندہ ایکسیپٹنس لیول پہ آئے گا. اور فائنلی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. مسلمان کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ پہ ایمان لے آئے تھے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جاتے ہی نہیں کہا تھا چلو بھائی شروع ہو جاؤ بھائی سجدوں پہ سجدوں پہ سجدوں پہ. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہی تو بتاتی ہوں کہ میری اتنی ساری فرینڈس ہیں مجھے، اور جو کہ ماشاءاللہ اتنا اچھا دین کا کام کر رہی ہیں، انہوں نے مجھے آج تک نہیں کہا میں نہیں پردہ کرتی تھی، انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ آسما تم پردہ کرو. مجھے جب ان کے ساتھ میری دوستی ہو گئی، مجھے ایک ان کے ساتھ ایفیلیشن ہونا شروع ہوگی، میں نے ان سے پوچھا یار تم لوگ مجھے بھی بتاؤ تم لوگ کس طریقے سے اس کو کیری کرتے ہو، کیا کرتے ہو. اور مطلب آبویسلی میرا ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ ہوا، اور آبویسلی آپ کو یہ حق جو ہوتا ہے نا یہ اٹریکٹ کرتا ہے انسان کو اندر سے. تو انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ تم پردہ نہیں کرتی یا تم اس طرح کی ہو، ہم قرآن کلاس میں جاتے ہیں تم نہیں آتی، کبھی بھی نہیں کہا انہوں نے. جب میں ان سے ایک سوال کرتی تھی کہ مجھے بتاؤ میں بھی چلنا چاہتی ہوں، اس طرح کرنا چاہتی ہوں، دے آلویز سیڈ می آسما اوپن دا قرآن اور اس کو سیکھو. جس دن قرآن تمہارے دل میں بس کیا نا، تمہارے دل میں اتر گیا، اس دن تمہارا سب سے پہلے لباس بدلے گا. اور ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا. یقین جانے میرا واقعی لباس بدل گیا. لیکن اس کے لیے بیٹا قرآن دل میں، اگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ نا ایموشنلی اچانک سے ابایا پہن دیتے ہیں، ان کا اچانک سے اتر بھی جاتا ہے کیونکہ ایموشنل چینج تھا نا، علم کے ساتھ نہیں چینج آیا تھا. لیکن بیٹا جب ہم کہتے ہیں نا ہم وظیفے کرتے ہیں ہماری زندگی بدلتی نہیں ہے، ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم ایموشنلی جو ہے وہ گنتی پہ لگ جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں بلڈ اپ کرتے. اللہ کے ساتھ تعلق تو بیٹا ایسے ہی بلڈ اپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ہے بندوں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، پیورٹنزم جو ہے پنشمنٹ زیادہ
پیوریفائی زیادہ اور تعلق کم، اس سے دنیا ڈسٹرکٹ ہو جاتی ہے، اس سے ہماری اولاد بھی ڈسٹرکٹ ہو جائے گی، ڈسٹروائے ہو جائے گی۔ اور ایک چیز بتا دو بیٹا، محبت جو ہوتی ہے نا اس میں بھی ایک لیول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ محبت میں ہم اپنی اولاد کو بھی بگاڑ دیتے ہیں بعض اوقات، تو محبت کا بھی ایک لیول ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیں، بعض بچے ہوتے ہیں، کون سا بچہ اپنی ماں سے محبت نہیں کرتا، لیکن اگر اس کو تمیز نہیں ہوگی نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ اپنی دادی کو بھی تھپڑ لگا دیتے ہیں اور اس کے بھی بال کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی ماں کو بھی تھپڑ لگا دیتے ہیں اور اس کے بھی بال کھینچتے ہیں۔ اور میں نے کئی بچوں کو دیکھا ہے 7 ایئرس کے 8 ایئرس کے بچوں کو جو اپنے فادرز کو بھی تھپڑ لگا دیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو محبت نہیں ہے؟ ان کو محبت ہے، لیکن ایکچولی جس پرسنالٹی کا وہ تھپڑ لگا رہے ہیں نا، ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ سیم از دا کیس ود اس، ہم دعوے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن دین کو ہم نے کس طریقے سے یوز کیا ہوا ہے نا، یہ ہمیں پتہ نہیں۔ تو ہم اس بچے کی طرح ہیں جس کے ہاتھ میں 1000 روپے تو آ گئے، اور وہ 2 سال کا ہے، یا تو وہ بچہ 1000 روپے پھاڑ دے گا، یا پھر وہ کیا کرے گا، وہ اس کو چوسنا شروع کر دے گا، منہ میں ڈال دے گا۔ اس کو یہ پتہ ہے یہ 1000 روپیز ہے، گرپ کر لے گا اس کو، لیکن اس کا یوز کیا کرے گا؟ تباہ کر دے گا اس 1000 روپے کو۔ ہمارے گھروں میں بھی بیٹا ہر چیز ہے، قرآن بھی ہے، دین بھی ہے، کتابیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم نے بھی اس 1000 روپے کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور ہم نے اس کو وظیفے بنا لیا، ہم نے اس کو یہ کر لیا۔ ایکچولی بیٹا جب ہم قرآن سیکھتے ہیں نا، وہ دل میں اترتا ہے، آپ کا دل اتنا نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ جب بندے سے خوش ہوتا ہے نا، اللہ اس کو نرم مزاجی عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ نرم مزاجی عطا فرماتا ہے۔ لٹرلی مجھے چینج کرنے میں بیٹا قرآن کا بڑا رول ہے، میری نرم مزاجی میں، میرے الفاظ کے ٹھہراؤ میں، میری ہر چیز میں، یہاں تک کہ میری لائف پیٹرن میں قرآن کا بہت رول ہے، احادیث کا بہت رول ہے۔ مجھے شیپ کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ میرے اللہ کی ہے، اور میں نے اللہ کو اور اپنے آپ کو اور دنیا کو گزارنے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ میں نے قرآن سے زیادہ خوبصورت کہیں نہیں دیکھا۔ اور بیٹا یہ جو پہلی 2 سورتیں ہیں نا، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ آل عمران اور سورۃ البقرہ، ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو سیکھو۔ حدیث میں ہے کہ ان کو سیکھو، سورہ آل عمران، اور ان کو ذوالنورین کہا گیا ہے، 2 نوروں والی، کیونکہ 85% احکامات جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں اور سورۃ آل عمران میں، اسپیشلی سورۃ البقرہ میں، ٹھیک ہے؟ 85% احکامات، باقی قرآن کے اندر ساری اس کی امپلیمنٹیشن بتائی گئی ہے۔ تو بیٹا ایٹ لیسٹ اگر آپ نے پورا قرآن نہیں سیکھا تو ان 2 صورتوں کو ضرور سیکھیں۔ اور سیکھنے سے مراد ترجمہ پڑھ لینا، تلاوت کر لینا نہیں ہوتا۔ سیکھنے سے مراد یہ ہے، آپ کو پتہ ہے ہم نے سورۃ البقرہ کتنے عرصے میں کمپلیٹ کی تھی؟ ہم نے 6 منتھس لگائے تھے سورۃ البقرہ کو سیکھنے میں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ البقرہ کو 13 سال میں سیکھا ہے۔ اب بات پڑھنے کی نہیں آ رہی، بات تلاوت کی بھی نہیں آ رہی، سیکھنے کی، پریکٹس کی بات آ رہی ہے۔ اور سیم از دا کیس ود حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا میں نے 11 سال میں سورۃ البقرہ کو سیکھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اس کو سیکھو، تو انہوں نے سیکھا، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا ہم نے بھی سیکھنا ہے، اور ہمارا دین تو اتنا بیلنس ہے، اتنا بیلنس ہے، جی بالکل کل ٹیسٹ ہے، اتنا بیلنس دین ہے کہ آپ اندازہ کریں، ہمیں ایموشن سکھا دیے، ہمیں فیلنگس سکھا دی، ہمیں اچھی ماں بننا سکھا دیا۔ اگر بیٹا میرا دین نہ ہوتا نا، یقین جانے میں شادی کے بعد پہلے جاب کرتی، میں پیسے کے پیچھے بھاگتی، لیکن کیونکہ میرے اللہ نے کہا نہیں، تم نے پہلے، اب تم ماں ہو، تمہاری فرسٹ پرائرٹی فرسٹ 7 ایئرس تمہارے بچے کے۔ آئی لیفٹ، مجھے جابس بہت آفر ہوئی تھی، بہت آفر ہوئی تھی آفٹر میرج، لیکن میں نے نہیں کی،
کیونکہ میرا اللہ کا حکم نہیں تھا. تو اللہ کا حکم پھر سر آنکھوں میں. یہاں تک کہ ماسٹرز کرنے کے بعد بھی مجھے لیکچرشپ کی جاب آفر ہوئی. بٹ جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ قرآن کلاس کے اندر سورۃ البقرہ پڑھائی جا رہی ہے تو میرے اندر کریونگ پیدا ہوئی کہ نہیں, اب میں نے سورۃ البقرہ سیکھنی ہے, مجھے روٹ ورڈز کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے. میں نے 33,000 کی جاب چھوڑ دی. میرا انٹرویو ہو گیا تھا, سب کچھ ہو گیا تھا, بٹ میں اور آپ کو سچ بتاؤں ایک چیز, مجھے اس وقت پیسوں کی ضرورت بھی تھی. سچی بتاؤں, اس وقت میری زندگی کی نیڈ تھی کہ میں جاب کرتی ہوں. کچھ اس طرح کی نیڈ آ گئی تھی کہ جو کمپلسری ہو گیا تھا میرے لیے شاید. بٹ میں نے اپنی نیڈ اللہ کے حوالے کی اور میں اللہ کے دین کے لیے نکل گئی. اور میں ایک چیز بتا دوں بیٹا, آج تک میں نے کوئی ایسا تبلیغی نہیں دیکھا, ایسا اللہ کے راستے پہ چلنے والا نہیں دیکھا جس کو اللہ نے, جس کے بارے نیارے نہ ہوا. ٹھیک 1 جنوری کو میں نے جوائن کی تھی قرآن کلاس, ٹھیک ہے, 1 جنوری کو. اور ابھی میں نے ڈیسائیڈ ہی کیا تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو دا قرآن کلاس. اور اس سے پہلے ہی دسمبر سے ایک لڑکی میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی, وہ اٹلی میں رہتی تھی, ابھی بھی وہ اٹلی میں ہی ہے, اوورسیز پاکستانی تھی. میم آپ سے ہی پڑھنا ہے, آپ سے ہی پڑھنا ہے. بس اللہ کا حکم نہیں تھا, میں نے قرآن سٹارٹ کرنا تھا, اللہ کا حکم ہونا تھا. 1 جنوری کو میں نے سٹارٹ کی قرآن کلاس, اور میری کلاسز سٹارٹ ہوئی 22 فروری کو, ٹھیک ہے. اور جو ریگولر کلاسز, ویسے تو فری لیکچرز تو میں دے رہی تھی اسٹوڈنٹس کو, لیکن جو ریگولر پیڈ کلاسز ہیں وہ میری 22 جنوری کو. اور 22 جنوری سے لے کے جون میں اسٹوڈنٹس کے پیپر تھے, صرف 3.5 مہینے رہ گئے تھے ہمارے پاس. میں نے 3.5 مہینے میں اسٹوڈنٹ کو 5 پیپرس کی تیاری کروائی تھی. اللہ نے اتنی برکت ڈالی اس وقت میں, آج میں سوچتی ہوں کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ ہم دن میں بھی بیٹھتے تھے, ہم رات میں بھی بیٹھتے تھے, ہم سحری کے ٹائم بھی اٹھ جاتے تھے. اس طریقے سے میں نے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا. لیکن اس میں بھی مجھے یہی تھا کہ میری مارننگ میں بھی قرآن کلاس ہوتی تھی, میری ایوننگ میں بھی قرآن کلاس ہوتی تھی, اور میرے ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں. اور اس لڑکی سے میں نے اپنی بڑی برائیاں کی تھیں کہ بھائی میرے یہ پرابلمس ہیں, میں نہیں پڑھا سکتی, کبھی نہیں پڑھا سکتی. بس اللہ کا حکم ہونا تھا, یہ سارا کچھ ہونا تھا. وہ اللہ کی پلاننگ اور ہوتی, بندے کی اور ہوتی ہے. بندہ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے. کہاں بیٹا 33,000, اور کہاں آج اتنا ہے کہ اللہ نے مجھے بانٹنے والا بنا دیا. اللہ نے مجھے بانٹنے والا بنا دیا. یعنی کہ جو میری ضرورت تھی وہ اللہ نے ضرورت سے پہلے پوری کر دی. اندازہ کریں, اندازہ کریں. تو بیٹا اللہ کے راستے پہ چلنے والوں, انلیس کہ وہ خود سے کوئی غربت اختیار کر لے, وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. ادروائز بیٹا جتنے بھی تبلیغی ہیں, جتنے آپ جنید جمشید کو دیکھ لیں, سعید انور کا اس دن میں لیکچر سن رہی تھی, وہ بھی یہی کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے, اس نے گاڑیوں کا بزنس بھی کیا ہوا ہے, اس نے گھر بنا کے بھی بیچے ہوئے ہیں. تو بیٹا اللہ کے دین پہ چلنے والوں کے نا جو کام ہوتے ہیں وہ فرشتے کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی. آپ کا کیا خیال ہے, یہ اکیڈمی میں رن کر رہی ہوں, میں تھوڑی کر رہی ہوں. اتنا بڑا سیٹ اپ ہے اس اکیڈمی کا, آپ کا اندازہ بھی نہیں ہے, آپ کی سوچ ہے. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ اکیلی, اونلی ون, میں اکیلی نہیں ہوں. اللہ اور اس کے فرشتے ہیں میرے ساتھ, وہ کر رہے ہیں کام. میں تو صرف آپ کو لیکچر دیتی ہوں, 2 لیکچرز, جسٹ 2 لیکچرز میں دیتی ہوں, ایک پارٹ 1 اور ایک پارٹ 2. یہ مارننگ 12 بجے کے بعد لیپ ٹاپ بند. ٹھیک ہے. تو اندازہ کریں کہ ان 2 گھنٹوں میں اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ جو مجھ سے سنبھلتا نہیں ہے, اللہ نے مجھے بانٹنے والا بنا دیا. کہاں ایک وقت تھا جب مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور میں اللہ کے راستے پہ نکلی تھی. ٹھیک. تو بیٹا یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے, جو اللہ کے راستے پہ نکلے گا نا اس کو تو رزق ملے. نو دیٹ از, اور یہ میرا سب کانشیس ہے. ابھی ہم لبینیا کا سب کانشیس پڑھ رہے تھے نا, یہ میرا سب کانشیس تھا. انسان کی زندگی سب کانشیس گمان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انسان کی زندگی اس کے سب کانشیس پہ گزرتی ہے. بیٹا اپنے سب کانشیس پہ محنت کریں. یو ڈونٹ نو دا پاور آف سب کانشیس. لوگ ایسے ہی بسم اللہ پڑھ کے دریا عبور نہیں کر لیتے تھے, ان کا سب کانشیس تھا. ٹھیک ہے. اگر آپ کا سب کانشیس ہے نا, یہ 10-20 ہزار کی جاب کر لینے سے میری زندگی بدل جائے گی,
اور پتہ نہیں کیا ہوگا اور یہ وہ سارا کچھ. تو آپ بھاگتے رہ جائیں گے ایک شراب کے پیچھے. سب کانشیس میں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا فیتھ ہوتا ہے, آپ کے بلیوز ہوتے ہیں, آپ کا نظریہ زندگی ہوتا ہے. نظریہ زندگی کو کریکٹ کریں کہ یہ جو پاکستان بنا 2 قومی نظریے پہ بنا تھا. ایک نظریہ تھا, ایک ویژن تھا جس کی بیس پہ پاکستان بنا تھا. بنتی ہیں ایسے قومیں؟ نہیں بنتی. لیکن نظریہ تھا تو قوم بنی تھی, نظریہ تھا تو پاکستان بنا تھا. ہمارا تو کوئی نظریہ ہی نہیں زندگی گزارنے کا. ہم تو اس وجہ سے گزر رہے ہیں, اچھا اس نے ایم اے انگلش کر لیا میں بھی کروں گی, اس نے آن لائن اکیڈمی کھول لی میں بھی کھول لوں گی, اس کے بارے نیارے ہو کے میرے بھی ہو جانے ہیں. وہ پیچھے سب کانشیس ہر کسی کا ڈفرینٹ ہے, سب کی نیتیں ڈفرینٹ, سب کے بلیوز ڈفرینٹ, سب کا سب کچھ ڈفرینٹ. ٹھیک, آپ اندازہ کر لیں آن لائن کتنی اکیڈمیز کھل گئی ہیں, کتنی اکیڈمیز ہیں. لوگ آتے ہیں سال ایک کھولتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. ان کو یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ میں نے اکیڈمی کھولی ہوئی ہے, آن لائن اکیڈمی ہے, میں بہت فیمس ہو گئی. ان کو یہ نہیں پتا پیچھے کون سا سب کانشیس ہے جو کام کر رہا ہے, پیچھے کون سا نظریہ ہے, کون سا فیتھ ہے جو کام کر رہا ہے. پیچھے تو پوری فوج ہے اللہ کی جو کام کرنے کو تیار ہے. اللہ نے فوج ساتھ کھڑی کی ہوئی ہے میرے. اندازہ کریں, جسٹ 2 کلاسز, ناٹ اینی ادر. پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 ایوننگ میں بھی نہیں پڑھاتے. اور اللہ نے دیکھے کیسے اللہ نے. تو بیٹے یہ ایک آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل بتا رہی ہوں. حضرت یوسف کا جو ایک ان کی لائف ہے, کنویں سے لے کے اور پھر ایک بادشاہ تک. جب آپ صبر کرتے ہو نا, اللہ پہلے آپ کو آزمائش میں ڈالے گا, کنویں میں ڈالے گا, کالے کنویں میں ڈالے گا, اندھے کنویں میں ڈالے گا. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو قید بھی کرے گا کیونکہ اللہ اس کے بعد آپ کو ایک بہت بڑا انعام دینا چاہ رہا ہوتا ہے. ہم وہ انعام لینا نہیں چاہ رہے ہوتے, ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں, ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں. وہ انعام جو اینڈ پہ ہمیں ملتا ہے نا, ملنا ہوتا ہے بیٹا, ہم اس کو کھو دیتے ہیں صرف بے صبری, ناشکری اور رانگ ویژن اور رانگ کانسیپٹس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو دین میں ہم نے کیا کرنا ہے, پورے کے پورے داخل ہونا. جیسے آپ ایم اے انگلش لٹریچر کا ایک ایک کانسیپٹ پورا کا پورا کر رہے ہو نا, آپ نے دین میں بھی پورے کے پورے داخل ہونا انشاءاللہ تعالی. آج آپ پلان تو کریں, آج آپ نیت تو کریں. جب بندہ اللہ کی خاطر ایک قدم, اتنا اللہ انتظار کرتا بیٹا, ہمارا اتنا انتظار کرتا. ابھی بندے کا ایک قدم ہوا میں ہوتا ہے, ہوا میں, ابھی پورا زمین پہ نہیں آتا. جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے ابھی ہوا میں ہوتا ہے اور اللہ بھاگ کے اس کو پکڑ لیتا ہے. لیکن پہلا قدم بیٹا ہم نے اٹھانا ہوتا ہے. ہدایت ایسے نہیں ملے گی, اللہ بڑا غیرت والا ہے. پہلے ہم نے اٹھانا. اللہ سب کچھ دے گا, کر کے تو دیکھیں. اللہ آپ کے ریلیشن شپس بھی آپ کے لیے بہتر بنا دے گا, خوبصورت بنا دے گا. اللہ آپ کو ریلیشنز بھی دے گا, اللہ آپ کو دنیا بھی دے دے گا, اللہ آپ کو سب کچھ دے گا. یقین جانے بیٹا, قرآن کے راستے پہ چلنے سے پہلے میرے ریلیشن شپس اتنے اچھے نہیں تھے, گالیاں ہی پڑتی تھیں. لیکن اللہ کے ساتھ صرف تعلق مضبوط ہوا ہے. میں لٹرلی سب کچھ الٹا ہو گیا. آپ یقین کریں, وہ ایک پیالہ ہوتا ہے نا, الٹا ہو جاتا ہے. میری زندگی ایک معجزہ ہی ہو گئی بس. اور مجھے سمجھ نہیں آیا یار یہ ہوا کیا تھا کہ اگر ساری عمر روتی رہ جاتی. اللہ سے گلا تو نہیں تھا نا, اس نے زندگی دی. اگر فرعون کو, اگر حضرت آسیہ کے اینڈ جو ہے اتنی نیک عورت کا فرعون جیسے شوہر کے ساتھ ہوا, تو بیٹا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اور وہ تو جنت کی سردار ہے. تو میں ہمیشہ ان کو آئیڈیلائز کیا کرتی تھی. لیکن بعد میں مجھے سمجھ آئی یہ امت مسلمہ ہے, یہ اللہ کی بڑی لاڈلی امت ہے. یہ تو مانگتی اللہ دے دیتا. اتنی لاڈلی امت. قرآن کی کتنی آیات ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ روزے جو ہیں 24 گھنٹے کے تھے. ایک صحابی جو ہے بے ہوش ہو گئے تھے, آیات نازل ہو گئیں کہ روزہ جو ہے اتنے سے اتنے تک ہے. بس اتنی لاڈلی امت. اندازہ کریں کہاں ساری رات عبادت, کہاں 5 وقت کی نماز, مختصر. اتنی لاڈلی امت. تو جب میری لائف پلٹی نا تو مجھے اندازہ ہوا یہ تو بڑی لاڈلی امت ہے بھائی.
اللہ تو اس کی بڑی جلدی سن لیتا ہے. ٹھیک ہے. ایسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھانا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی اٹھا لیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا تھا نا آسمان پہ. اور ایٹ دا اینڈ کیا ہونا ہے؟ حضرت امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھنی ہے. کہ حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی تھی یا اللہ اس امت میں سے اٹھانا مجھے، جو تیری وہ امت ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. ٹھیک ہے بیٹا، آپ اندازہ کریں آپ کی امپورٹنس کیا ہے، میری امپورٹنس کیا ہے. اللہ نے ہمیں لیبل کیا دیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں، کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کون سی دنیا کے پیچھے پڑے ہیں. آپ کو میں منع نہیں کر رہی بیٹا، نالج تو میرے پاس بھی ہے. اور اللہ نے منع نہیں کیا کہ آپ دنیا نہ بناؤ. اللہ نے نہیں منع کیا آپ پیسہ نہ کماؤ. اللہ نے تو ہمیں خود دوسری دعا یہی سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. نہیں اللہ منع کرتا نا. اللہ تو کہتا دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو. ہاں یہ ہے کہ خالی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگو، دنیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بناؤ، نہیں تو تم تباہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. دنیا ویسے گزارنے کی چیز ہے جیسے میرے اللہ کا حکم ہے. اللہ ہمیں ویسی دنیا دے گا پھر جیسی ہم چاہیں گے. لیکن اگر میں نے اپنی چاہ پہلے رکھی اور اللہ کی چاہ بعد میں رکھی، بیٹا میں ڈسٹروائے ہو جاؤں گی، میں ڈسٹرب ہو جاؤں گی، میں ختم ہو جاؤں گی. لیکن اگر میں نے اللہ کی چاہ سب سے اوپر رکھ دی، اللہ مجھے وہ دے گا جو میری چاہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ آپ کر کے دیکھ لیجئے. آج سے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آج کے بعد میں نے اللہ کی حدود نہیں توڑنی، بلکہ اسی لمحے کے بعد میں نے اللہ کی حدود نہیں توڑنی. آج مجھے ہدایت ملی ہے، میں نے اس کو پکڑ لینا. میں نے بیچ میں شیطان کو نہیں آنے دینا. اگر آ گیا نا بیٹا تو آپ ٹھکرائے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائیں گے. کیونکہ جس کے کافر اصل میں نان مسلم کو نہیں کہتے، کافر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ہدایت آ گئی، اس نے ہدایت کو جان لیا، پہچان لیا، اس کو امپورٹنس کا بھی پتہ چل گیا، لیکن اس نے ٹھکرا دیا. بعض اوقات ہم ہدایت ٹھکراتے ہیں اپنے رشتہ داروں کی خاطر کہ وہ کیا کہیں گے میں نے سر پہ دوپٹہ پہن لیا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں سوسائٹی میں پھر ہماری کیا اہمیت رہ جائے گی، ہم ہدایت ٹھکرا دیتے ہیں سوسائٹی کی خاطر کہ سوسائٹی میں ہماری اہمیت نہیں رہے گی. بیٹا اگر عزتیں سوسائٹی کی وجہ سے اور رشتہ داروں کی وجہ سے ہوتی نا تو آج انبیاء کرام کا نام ایسے بلند نہ ہوتا. آج شیخ عبد القادر جیلانی کو کوئی نہ جانتا. اللہ نے دیکھے ان لوگوں کے کیسے نام بلند کیا. اللہ کا وعدہ ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر بلند کرو میں تمہارا ذکر بلند کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے. تم میرا شکر کرو میں تمہارا شکر کروں گا. تو بیٹا جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ذکر اس جگہ پہ ہوتا ہے اللہ کے عرش پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو بیٹا کوئی تبلیغی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے کمی رکھی ہو. یہ میں آپ کو بتا دوں. آج اگر میری زندگی میں بلیسنگز ہیں، ریلیشنز ہیں، سارا کچھ ہے، میرے اللہ کی وجہ سے ہے. میرے اللہ نے مجھے سکھایا، مجھے دعا مانگنا سکھائی، مجھے عبادت کے طریقے سکھائے، مجھے ریلیشن شپس نبھانا سکھایا. اور آپ کے دلوں میں جو میری محبت ہے وہ بھی میرے اللہ کی دی ہوئی ہے. آپ کے دلوں میں جو عزت ہے نا وہ میری وجہ سے نہیں ہے، وہ تو میرے اللہ کی دی ہوئی ہے. تو آپ مجھ سے محبت اس وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ میں اچھی ہوں. آپ لوگ مجھ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ میرا اللہ بہت عظیم ہے، اس نے آپ کے دلوں میں میری محبت ڈال دی ہے، اس لیے آپ لوگ مجھے سنتے ہیں. ادروائز آسان کام نہیں ہے کسی کی نصیحتیں سننا. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.